آج ہم تاریخ کی ایک ایسی زبردست کڑی کے بارے میں جاننے والے ہیں جو آپ کے جنون اور جذبے کو ہلا کے رکھ دے گی۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کون تھا وہ شخص جس نے اپنی کم عمری میں اتنا بڑا کام کر دکھایا کہ جس کے بارے میں پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ قسطنطنیہ پر ایک ایسا شخص حملہ کرے گا اور اس کو فتح کرے گا جو ایک پاک کمال سپہ سالار ہوگا، اور کیا ہی پاک کمال اس کی فوج ہوگی جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گی۔ جمادی الاولیٰ 857 ہجری کو مسلمانوں کو ایک عظیم و شان فتح حاصل ہوئی، جس کی خوشخبری صدیوں پہلے تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ہی تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث کو پورا کرنے اور اس عظیم فتح کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ادوار میں مارکے ہوتے رہے، لیکن یہ فتح ایک نوجوان سلطان کا مقدر تھی جو ارادہ، پختگی، عزم، ہمت، جرأت و بہادری اور استقلال کا پہاڑ تھا۔ مسلم امہ کے نوجوانوں کے لیے سلطان محمد فاتح کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ کیا آج کے معاشرے میں ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ ایک 12 سالہ نوجوان بچہ ایک بہترین سپہ سالار بھی تھا اور مسلمانوں کا سپاہی بھی، اور صوبے کا گورنر بھی؟ یہ مسلمانوں کا وہ عظیم الشان دور تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اس کی ثقافت اور نظریہ اس کو منتقل کرنا شروع کر دیا جاتا تھا۔ جب بچہ بولتا تھا تو وہ اپنی ثقافت اور نظریات کا علم برادر بن کر بولتا۔ سلطان محمد فاتح کی عمر اس وقت صرف 12 برس تھی جب ان کے والد سلطان مراد نے ان کو عماسیہ ریاست میں گورنر اور سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ محمد جب 19 برس کے ہوئے تو خلافت عثمانیہ کا تخت سنبھالا۔ اس وقت قسطنطنیہ کا بادشاہ قسطنطین تھا۔ قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول ایک نہایت اہم شہر تھا۔ یہ تمام شہروں کا دل تھا۔ اس کو فتح کر لینا ایسا تھا جیسے کہ ساری دنیا کو فتح کر لینا۔ سلطان محمد فاتح جب اپنی گدی پر بیٹھا، جب اس نے استنبول کے اندر اپنی حکومت قائم کی، اس وقت صرف 19 برس عمر تھی، جبکہ ہم اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب ان کے باپ نے ان کے ہاتھ میں تھوڑی ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی، اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 12 سال تھی، اور 12 برس کا ایک لڑکا جو بہت جنون، ہمت اور جذبے والا تھا، جب وہ 19 سال کی عمر میں اپنے باپ کی نشست پر بیٹھتا ہے تو بہت سارے لوگوں نے اس وقت یہ چیز سمجھنا شروع کی کہ اس وقت شاید یہ بچہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ان تمام انتظامات کو سنبھال سکے گا۔ بہت سے لوگوں نے، جن میں وزیر اعظم تھے، بہت سے پاشا تھے، انہوں نے شک کیا محمد کی قابلیت پر، لیکن جیسے ہی محمد نے ایک زبردست فوج تیار کرتے، کرسی پر اپنے باپ کی گدی پر بیٹھتے ہی فوری ایک اچھی بہترین فوج اور بہترین توپیں جو اس سے پہلے نہیں بنی تھی وہ تیار کر کے قسطنطنیہ کی دیواروں کے سامنے لا کھڑی کی۔ ارطغرل کی اولاد خلافت عثمانیہ کے یہ سلطان فتوحات پر فتوحات کر رہے تھے، لیکن یورپ کی طرف ابھی تک قدم نہیں رکھا تھا، کیونکہ یورپ کا دروازہ یہی شہر تھا۔ یہ شہر دروازہ تھا اور اس کو پار کر کے ہی یورپ جایا جا سکتا تھا، لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل تھا۔ اس شہر کی فصیلیں بہت مضبوط تھیں، اس کے صرف ایک طرف خشکی اور باقی جانب سمندر ہونے کی وجہ سے بھی مشکلات بہت زیادہ تھیں۔ کئی دفعہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے لشکروں کے لشکر آئے
اور اس شہر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلے گئے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ شہر فتح نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ اس شہر کو صرف اللہ ہی فتح کر سکتا ہے۔